بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق و مالک کے بابرکت نام یا اللہ سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 37۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنے اولاد کے ایک حصے کو ایک بے زر وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ دنیا بھی اس معجزے سے بے خبر تھی جو صحراؤں کی ریت میں چھپا بیٹھا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہلی بار نور اترا تھا، مگر اللہ کی تقدیر میں لکھا جا چکا تھا ایک ایسا امتحان جو طریقے انسانی کی بنیاد بدل دے گا۔ سامعین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پر مکمل تفصیل سے بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وادی مکہ میں ہجرت پر۔ سامعین، کتاب مقامات الانبیاء میں ایک روایت ملتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے کہ ایک فرشتہ نورانی عصا لیے نمودار ہوا اور کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اے خلیل اللہ، بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی وادی میں لے جاؤ جہاں نہ درخت ہیں، نہ پانی، نہ انسان، وہیں سے آپ کے بیٹے کی نسل سے نور عظیم مبعوث ہوں گے۔ یہ وہ پہلی خبر تھی جس میں آنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ یہ آزمائش صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ نبوتوں کا سفر تھا۔ طریقِ دمشق میں آتا ہے کہ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا۔ ایک سنسان وادی، آسمان سے نور اتر رہا ہے اور ایک بچے کے قدموں سے چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ یہ خواب بی بی ہاجرہ نے حضرت ابراہیم کو سنایا۔ حضرت ابراہیم خاموش ہو گئے کیونکہ وہ جان گئے وقت قریب ہے۔ سامعین، جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہمیں سفر کرنا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے حیران ہو کر پوچھا، کہاں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہ دیا۔ نبی جانتے تھے ایک دن یہ راز خود کھل جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ روانگی سے پہلے ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر دیر تک روتے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جدائی بہت طویل ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور ننھے اسماعیل ریت کے سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ کتاب فتوح العرب میں بیان ہے، جب قافلہ وادی پاران کے قریب پہنچا تو فرشتوں نے چند لمحوں کے لیے سورج کو دھندلا کر دیا تاکہ اسماعیل علیہ السلام کی جلد پر دھوپ نہ پڑے۔ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے یہ منظر دیکھا اور ان کے دل میں یقین پیدا ہو گیا کہ یہ سفر اللہ کا سفر ہے۔ سامعین، آخر کار وہ جگہ آ گئی جسے آج مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے، لیکن اس وقت خاموشی، پیاس، ریت، موت جیسی ویرانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیمہ نصب کیا، کھجوروں کا چھوٹا سا تھیلا رکھا، ایک مشکیزہ رکھا اور واپس مڑنے لگے۔ یہ منظر بی بی ہاجرہ برداشت نہ کر سکیں۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام دوڑیں اور پوچھا، ابراہیم، کیا آپ ہمیں اس سنسان وادی میں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے دوبارہ پوچھا، کیا یہ آپ کا فیصلہ ہے یا اللہ کا حکم؟ تب ابراہیم علیہ السلام رک گئے، دور آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے سر جھکایا، آنسو صاف کیے اور بولیں، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جملہ آج تک صبر کی سب سے بڑی دلیل مانا جاتا ہے۔
محترم سامعین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی دور جا چکے تو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو دیکھا اور ہاتھ اٹھا لیے۔ ان کے آنسو ہوا میں تحلیل ہوتے گئے اور الفاظ نکلے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ وہ دعا تھی جس نے خشک وادی کو ایک مقدس شہر بنا دیا۔ پیارے سامعین، روایات میں آتا ہے جب حضرت بی بی ہاجرہ مکہ میں تنہا رہ گئیں تو پہاڑوں کے جنات حیران ہو گئے کہ ایک عورت اور ایک بچہ اس وادی میں کیسے زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ زمین و جنات میں سے کوئی بی بی ہاجرہ کو نقصان نہ پہنچا سکے، یعنی یہاں سے حفاظت کا نظام براہ راست آسمان نے سنبھال لیا۔ اور یوں چند دن گزرے، مشکیزہ خالی ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی اور اسماعیل علیہ السلام کی پیاس سے چینخیں بلند ہونے لگی۔ ماں کا دل ٹوٹ گیا۔ بی بی ہاجرہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، صفا پہاڑی پر چڑھیں، دور تک دیکھا، کسی انسان کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ پھر مروہ کی طرف دوڑیں، وہاں بھی کچھ نہیں۔ یہ دوڑ صرف پانی کی تلاش نہیں تھی، یہ توکل کی تلاش تھی۔ وہ 7 بار دوڑتی رہیں۔ 7ویں چکر کے بعد وہ واپس آئیں تو دیکھا ننھے اسماعیل اپنے پاؤں رگڑ رہے تھے، زمین پھٹ رہی تھی اور پانی کا چشمہ نکل رہا تھا۔ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا گھبرا کر بولیں، زمزم، رک جا۔ اس لیے اس پانی کا نام زمزم پڑا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے زمزم جاری کیا۔ اگر بی بی ہاجرہ اس سے روکتی نہیں تو یہ ایک بہتی ہوئی نہر بن جاتی۔ کتاب فتوح البلدان میں ہے، جرہم قبیلے کے لوگ قریب سے گزر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پرندے ایک خاص مقام پر گردش کر رہے ہیں، اس کا مطلب تھا کہ یہاں پانی ہے، وہ پہنچے اور دیکھا ایک عورت، ایک شیرخوار بچہ اور زمین سے پانی نکل رہا ہے۔ قبیلے کے سردار نے کہا، یہ عورت عام انسان نہیں، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ انہوں نے رہنے کی اجازت مانگی۔ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، رہ سکتے ہو مگر پانی کی ملکیت میری رہے گی۔ یہ دنیا کی پہلی شرعی ملکیت ڈیل تھی جو ایک عورت نے کی۔ پیارے سامعین، یوں مکہ آباد ہوا، زمزم بھی جاری ہوا اور اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے، لیکن ابھی سب سے بڑا امتحان باقی تھا۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم، انسانیت کا سب سے بڑا امتحان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کومنٹ میں درود پاک لکھیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔